دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید۔ کتابا متشابہا مثانیہ، وہ کیسی کتاب ہے، وہ کیسا کلام ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک وہ ایک جیسا ہے، ایک طرح ہے، اور چونکہ ایک ذات کا نازل کردہ ہے، ایک ذات نے اسے اتارا ہے، تو اسی لیے وہ شروع سے لے کر کے آخر تک ایک ذات کا کلام ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی طرح کا ہے، اس میں الگ الگ رنگ دکھائی نہیں دیتے، وہ ایک جیسا ہے۔ اور اس کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتابا متشابہا مثانیہ، کہ اس میں معنی کے لحاظ سے اور علم کے خزانے کے لحاظ سے گویا کہ اس میں سمندر پوشیدہ ہے، اس میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں، اور علم کے بہت سے موتی اس میں پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں۔ فرماتا ہے اس کلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کہ جب یہ کلام تلاوت کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، تو جو اہل دل ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو اہل دل ہیں، زندہ دل لوگ ہیں، قرآن کی معرفت رکھنے والے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلد یعنی کھال پر جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، اور اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے ان کا دل بھی نرم پڑنے لگ جاتا ہے، اور ان کی جو کھال ہے وہ بھی نرم پڑنے لگ جاتی ہے، نرم ہو جاتا ہے دل اللہ کا کلام سن کر کے، اور انسان کا پورا وجود جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کا یہ ذکر سن کر، اللہ کا کلام سن کر کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ان کی کھالیں، ان کا جسم نرم پڑ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ذکر کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یا عطا کردہ ہدایت ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے ہی یہ عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے وہ اس ہدایت سے محروم کرنا چاہے، دور رکھنا چاہے، اور گمراہی کے سمندر سے نہ نکالنا چاہے، تو پھر اسے کوئی گمراہی سے بچانے والا نہیں، یا اسے کوئی ہدایت کا راستہ دینے والا نہیں۔ اب آتے ہیں ہم روزوں کی جانب۔ دن چھوٹے ہیں، آپ آسانی کے ساتھ روزہ رکھیں، آپ کو پیاس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک کھجور کھا کر کے بھی روزہ رکھ لیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کا یہ دن گزر جائے گا۔ اب اس میں دنوں کے لحاظ سے، جیسے پیر کا دن ہے، سوموار کا دن، جمعرات کا دن ہے، اور مختلف تاریخوں کے لحاظ سے جو نفلی روزوں کی فضیلت ہے، یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ اور سنت مبارکہ جو تھی کہ آپ اپنی پوری حیات طیبہ میں آپ کا یہ معمول تھا کہ کن دنوں میں روزہ رکھتے تھے، کن تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے نفلی روزے، تو ان کا ذکر میں آپ کے سامنے۔ سنن ابن ماجہ کی پہلی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم الاثنین والخمیس، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فقیل یا رسول اللہ، حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور ان دو دنوں کی خصوصیت کیا ہے، یعنی انہی دنوں کو آپ نے کیوں چنا ہے، اور پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ خصوصیت کے ساتھ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس روایت کے مطابق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ یہ بیان فرمائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں فقال ان یوم الاثنین والخمیس، کہ جو پیر کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے، یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ الا، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن سوائے اس شخص کے الا مہتجرین یقول دعہما حتی یصطلحا، دو ایسے مسلمان جو آپس میں جنہوں نے جھگڑا کیا ہوا ہو اور جنہوں نے آپس میں قطع تعلق کر لیا ہو، کلام بند کر دیا ہو، سلام کلام بند کر دیا ہو، اور آپس میں جو اپنا تعلق توڑ چکے ہوں، وہ رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی مسلمان ہو، پڑوسی ہوں، تو انہوں نے اگر بغیر کسی شرعی وجہ کے اگر انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا اور آپس میں قطع تعلق کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صرف چھوڑ کر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ انہیں تب تک چھوڑ کر کے رکھو کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو دنوں کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اس لیے میں ان دنوں کا روزہ رکھتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں
عمل یہی ہے حضور کا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ سوال یہی کیا گیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، جمعرات کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو سنن ابی داؤد کی روایت حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے خود اپنے زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا۔ تو ان سے ان کے غلام نے پوچھا کہ آپ عمر دراز ہو گئے، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ان روزوں کو، پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کا دن کا روزہ جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، جبکہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ کمزور ہیں، بڑھاپا ہے، اس کے باوجود آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزہ رکھتے تھے، اور حضور نے مجھے ان دنوں کا روزہ رکھنے کی وجہ یہ ارشاد فرمائی تھی، حضور نے فرمایا تھا ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنین و یوم الخمیس، جو ہفتے بھر کے اعمال ہوتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں بندوں کے اعمال، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ محبوب ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ جس دن میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، ویکلی جو ہمارے اعمال ہیں، ہفتے کے جو اعمال ہیں وہ ان 2 دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ان 2 دنوں کا روزہ رکھا کروں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کا اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کریمہ ہے، اگر آپ میں سے جن کو یہ دن سوٹ کرتا ہو اس لحاظ سے کہ وہ ان کی کوئی اپنی مصروفیت یا مشغولیت یا مجبوری نہ ہو، تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو اگر زندہ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور سردی کا جو موسم ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں الگ دن ہے بدھ، جمعرات کا تو ذکر ہو چکا، اور اگلا ایک دن ہے جمعہ۔ تو اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ یہ بتائی یا فضیلت یہ بتائی کہ جو ان دنوں کا روزہ رکھے، تو آپ نے فرمایا بن اللہ له قصرا فی الجنۃ من لؤلؤ ویاقوت وزبرجد وكتب له براءۃ من النار، کہ جو بدھ کا، جمعرات کا اور جمعہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کے لیے جہنم سے اور جہنم کی آگ سے براءت لکھ دے گا، یعنی وہ اس کو جہنم سے بری لکھ دے گا اور آزاد لکھ دے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل بنائے گا جو یاقوت، زبرجد اور لؤلؤ کا بنا ہوا ہوگا، یہ ایک قسم کا قیمتی پتھر ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انعام ذکر فرمایا۔ اب تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی 1707 نمبر روایت حضرت عبد الملک بن منہال وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہو کان یأمر بصیام البیض، کہ حضور حکم دیا کرتے تھے، یہ حکم فرض کے درجے میں نہیں دیا کرتے تھے بلکہ شوق دلانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ روزہ رکھو، انہو کان یأمر بصیام البیض 13 و14 و 15، چاند کی جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے جنہیں ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، بیض یعنی سفید، اور سفید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ جانتے ہیں 14ویں کی جو رات ہوتی ہے وہ روشن رات ہوتی ہے، سفید رات ہوتی ہے، کالی اور تاریک رات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 جو دن ہیں 13 اور 14 اور 15 کے، چونکہ ان کی جو راتیں ہیں وہ سفید ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، اور کالی رات نہیں ہوتی، تاریک رات نہیں ہوتی، تو اس نسبت سے ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے ہر مہینے میں، 13، 14 اور 15، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایام بیض کے روزے رکھے یعنی 13، 14 اور 15 کے، اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی، ہوا کصوم الدہر، وہ ایسا ہے روزہ رکھنے والا جس نے مہینے میں 3 روزے رکھے، 13 اور 14 اور 15 کے، تو حضور کی اس سنت کو ادا کرنے کا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، گویا کہ اسے ساری زندگی یا سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پھر اس کی تشریح کی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر کے، اور دوسری روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو جو آپ نے فرمایا کہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، تو اس کی تشریح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ نے تلاوت کی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، نیکی ایک ہوگی اور اسے اجر 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ سارا سال 3 روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارا سال کا جو ثواب دے گا وہ اس طور پر دے گا کہ اگر آپ ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 کو ایام بیض کے جو روزے رکھتے ہیں تو ایک روزہ ہو گیا، ایک روزے کا جو ثواب ہو گیا وہ 10 دن کے برابر، 2 روزے کا 20، 3 روزے کا 30، تو ایک مہینے میں اگر آپ نے ایام بیض کے روزے رکھے 13، 14 اور 15 کے، تو 3 روزے رکھنے کا ثواب 30 دن کے برابر ہوا، اور یہی عمل آپ نے ہر مہینے کیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں تو ہر روزے کا ثواب وہ
10 روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو روزہ 3 رکھیں گے لیکن نیکی، اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا عطا فرمائے گا. تو اگر ہر مہینے رکھیں گے تو اس طرح سے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. تو روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے اس کے ضمن میں نے آپ کے سامنے یہ چند حدیثیں پیش کی، یہ شوق دلانے کے لیے کہ جن کے ذمے اگر رمضان المبارک کے روزے باقی ہیں تو سب سے پہلے وہ اس سردی کا اور اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ وہ روزے آپ کے اوپر فرض ہیں اور قرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر چاہے گا تو فرض کے معاملے میں وہ آپ کو گریبان سے پکڑ لے گا. تو بچاؤ کی کوئی اور صورت نہیں ہے کہ اگر صحت مند ہیں، تندرست ہیں، پیچھے غلطی ہو چکی ہے، کوتاہی ہو چکی ہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر اگلا رمضان جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کوتاہی سے بچنے کی کوشش کریں، ایسی کوتاہی زندگی میں دوبارہ نہ کریں. دوسرا یہ کہ جو چھوٹ گیا ہے اب وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا. آپ کا کام یہ ہے کہ ان دنوں کا فائدہ اٹھا کر کے، اب لگاتار نہیں رکھ سکتے تو جو دن میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اگر ان میں سے کوئی دن روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہو تو ان دنوں میں روزہ رکھ کر کے اور اپنی جو قضا ہیں، روزے ہیں چھوٹے ہوئے، ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں. اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو خوش نصیب ہوا ہیں کہ جن کے روزے چھوٹے ہوئے نہیں ہیں، تو جو پیچھے حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ تمام نفل روزوں کے متعلق ہیں، چاہے وہ بدھ جمعہ جمعرات کا روزہ ہو، چاہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہو، چاہے وہ ایام بیض کے روزے ہوں. تو ان میں سے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو اور جس دن آپ فری ہوں تو آپ ان روزوں کو رکھ کر کے ان سردی کے ایام سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی اور روزہ وغیرہ رکھ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.